میری بیگم نے مجھ سے پوچھا کہ مزاحمت کی شاعری کیا ہوتی ہے، تو میں نے کہا کہ صبح شام گھر میں مزاحمت ہوتی ہے، اس کو اگر اشعار میں ڈال دے تو اس کو مزاحمت کی شاعری کہتے ہیں۔ تو پھر تھوڑی سی بات میں آئی، میں نے کہا کہ خواتین و حضرات، آپ کی کرسیوں پہ اور آپ کے پاس یہ اردو ادب میں مزاحمت کی شاعری کے ادوار، یہ بزم ادب کی ایک حقیر سی پیشکش ہے جسے ہمارے دوست برادر شکیل الرحمان صاحب نے مرتب کیا ہے، اور اس کو آرٹ پیپر پہ چھپوایا ہے کلر، تو کافی پیسے بھی خرچ کیے ہیں، لیکن آپ کو یہ ہدیے کے طور پر یہ بزم ادب پیش کر رہی ہے، تو اس لیے بھی کہ جب آپ گھر پہ جائیں تو تھوڑا سا وقت اس پہ لگائیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بزم ادب کے ذریعے سے یہ کوشش کی گئی ہے کہ اردو کے قلمکار، شاعر، ادیب، اردو پسند کرنے والے اپنے معیاری تخلیق یا پسندیدہ شعراء کے ذریعے سے اردو زبان کی خدمت کر سکیں۔ تجھے ہر حال میں چاہا، تجھے ہر حال میں چاہوں گا، اور عشق کی جنگ میں آخر کامیاب ہوں گا۔ اور رونے کی عادت نہیں، مسکرانا چاہیے، زندگی میں کبھی بھی تنہا نہیں ہونا چاہیے۔ میں شکیل الرحمان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آپ لوگوں کو باقاعدگی سے ویلکم کریں۔ جناب شکیل الرحمان۔ تشریف آوری سے ہی یہ محفل بنتی ہے۔ مجھے کچھ نہیں کہنا، جو کل میں نے اپنے محفل میں کہا تھا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو یہ اردو کا پودا جو ہم نے لگایا ہے یہ مرجھا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو جس حد تک ہم لوگوں سے ہو سکتا ہے ہم لوگ صرف، میرا کہنا یہی ہے کہ سال میں ایک دن 4 گھنٹے 5 گھنٹے اردو زبان کے لیے ہم مانگتے ہیں، اور اس سے زیادہ کی کچھ خواہش نہیں ہے۔ یہ بہت عمدہ پیٹرن پیدا ہو رہا ہے۔ مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا۔ صرف لے لو نہار کر نفس استوار کرتا ہوں، بھول بیٹھا ہوں تیری قدرت کو، بھول بیٹھا ہوں تیری قدرت کو، بھول بیٹھا ہوں تیری قدرت کو، عقل پر اثار کرتا ہوں، ہر نفس استوار کرتا ہوں۔ دہکا دے دل، حق پہ سالب نہیں آئے گا، لاکھ شولوں سے دہکا دے دل، حق پہ سالب نہیں آئے گا، یہ ندا حق کی سن لے عدو، ارے یہ ندا حق کی سن لے عدو، کفر غالب نہیں آئے گا۔ آپ اپنا بھی کلام پڑھتے ہیں، آپ شاعروں کا کلام بھی پڑھتے ہیں، تو میں دعوت کلام دے رہا ہوں کلام شاعر کے لیے جناب ہمارے کاظم رضا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے میرے بھائی نے کہا کہ یہ نظام کی شاعری ہے اور اس میں انہوں نے سمبولک چیزیں بھی یوز کی ہے، تو سب سے پہلے میں معذرت کرتا ہوں اگر کسی شخص کو، کسی بہن بھائی کو اس پہ چیز پسند نہ آئے۔ بہت میں نے سنی ہے آپ کی تقریر مولانا، مگر بدلی نہیں اب تک میری تقدیر مولانا، خدا را شکر کی تلقین اپنے پاس ہی رکھے، خدا را شکر کی
تلقین اپنے پاس ہی رکھیں، یہ لگتی میرے سینے پہ بن کے تیر مولانا۔ رضا شعر ہے، نہیں میں بول سکتا جھوٹ اس درجہ ٹٹائی سے، نہیں میں بول سکتا جھوٹ اس درجہ ٹٹائی سے، یہی ہے جرم میرا، یہی تقصیر مولانا۔ اور شعر ہے، حقیقت کیا ہے یہ تو آپ جانے یا خدا جانے، حقیقت کیا ہے یہ تو آپ جانے یا خدا جانے، سنا ہے جمی کارٹر آپ کا ہے پیر جا مولانا۔ یہ جمی کارٹر کے زمانے کی جو ہے نا وہ، اور شعر سنیے، زمینیں ہوں وہ ڈیروں کی، زمینیں ہوں وہ ڈیروں کی، مشینیں ہوں لٹیروں کی، خدا نے لکھ کے دی ہے یہ تمہیں تحریر مولانا۔ اور مسئلہ ہے اس کا، اور یہ آپ اس کو ٹائم لائن کے ساتھ میں دیکھیں کہ یہ مسئلہ کتنے عرصے سے چل رہا ہے اور ابھی تک ہے۔ کروڑوں کیوں نہیں مل کر فلسطین کے لیے لڑتے، کروڑوں مل کر کیوں نہیں مل کر فلسطین کے لیے لڑتے، دعا ہی سے فقط کرتی نہیں زنجیر مولا۔ شکریہ۔ یہ نظم بچپن میں میرے والد صاحب اکثر سنایا کرتے تھے۔ ایک کچھوے کے آگے جی میں کیجئے سیر گشت خشکی میں، جا رہا تھا چلا ہوا خاموش، اس سے ناحق الجھ پڑا خرگوش، بولا کچھوے تمہاری چال ہے یہ یا کوئی شامت بوال ہے یہ، یوں قدم پھونک پھونک دھکتے ہو گویا تو پہ زمین پہ کرتے ہو، تم کو یہ حوصلہ نہ کرنا تھا، تم کو یہ حوصلہ نہ کرنا تھا، چلو پانی میں ڈوب مرنا تھا، یہ تن و توش اور یہ رفتار، ایسی رفتار پہ خدا کی بات۔ بولا کچھوا ہوں خفا نہ حضور، میں تو ہوں آپ معترف بقصور، مجھ کو جو سب درست فرمایا آپ نے سب درست فرمایا، مجھ کو غافل مگر نہ جانیے گا، بندہ پرور برا نہ مانیے گا، یوں زبانی جواب کیا دوں شرط بت کر چلو تو دکھلا دوں، تم تو ہو آفتاب میں ذرہ پر مٹا دوں گا آپ کا غرہ، سن کے خرگوش نے یہ تلخ جواب کہا کچھوے سے یوں زیر عتاب، تو کرے میری ہم سری کا خیال، تیری یہ تاب یہ سکت یہ مجال، جب میں تیزی سے جست کرتا ہوں، خرگوش کہتا ہے جب میں تیزی سے جست کرتا ہوں، شہ سواروں کو پست کرتا ہوں، ریل ہوں برق ہوں چھلاوا ہوں، بلکہ میں ریل کا بھی واوا ہوں، تیری میری نبھے گی صحبت کیا، آسماں کو زمین سے نسبت کیا، الغرض ایک مقام ٹھہرا کر ہوئے دونوں حریف گرم سفر، شرط لگا دی دونوں نے کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ تم بھی چلو میں بھی چلوں، دیکھتے ہیں کون پہلے ایک منزل پہ پہنچے، الغرض ایک مقام ٹھہرا کر ہوئے دونوں حریف گرم سفر، بس کے زوروں پہ تھا چڑھا خرگوش، تیزی پھرتی سے یوں بڑا خرگوش، جس طرح جائے توپ کا گولا، جس طرح جائے توپ کا گولا، یا گرے آسمان سے اولا، ایک دو کھیت چوکڑی بھر کے، ایک دو کھیت چوکڑی بھر کے، اپنی چستی پہ آفری کر کے کسی گوشے میں سو گیا گیا، سست اور فکر کیا ہے چلے گی سستا، اور اس کے بعد اور کچھوا غریب آہستہ، اور کچھوا غریب آہستہ چلا سینے کو خاک پہ گھستا، سوئی گھنٹے کی جیسے چلتی ہے یا بطری چھاؤں ڈھلتی ہے، یوں ہی چلتا رہا استقلال، نہ کیا کچھ ادھر ادھر کا خیال، کام کرتا رہا جو پیدر پہ، کر گیا رفتہ رفتہ منزل پہ، خرگوش رہ گیا سوتا، کمر غفلت کا اور کیا ہوتا، جب کھلی آنکھ تو سویرا تھا، سخت شرمندگی نے گھیرا تھا، صبر و محنت میں ہے سرفرازی، سست کچھوے نے جیت لی بازی، نہیں قصہ یہ زندگی کے لیے بلکہ عبرت ہے آدمی کے لیے، ہے سخن اس حجاب میں روح پوش، ورنہ کچھوا کہاں اپنے دوست یہاں پر ہمارے اتفاق نوبادان شوق بھی ہیں، ابھی تشریف لائے ہیں جناب برادر ڈاکٹر ناصر صاحب، استقبال کیجیے۔
کہ جب دکھ کی ندیاں میں ہم نے جیون کی ناؤ ڈالی تھی، جب دکھ کی ندیاں میں ہم نے جیون کی ناؤ ڈالی تھی، تھا کتنا کسب باہوں میں اور رہوں میں کتنی لالی تھی۔ جب دکھ کی ندیاں میں ہم نے جیون کی ناؤ ڈالی تھی، تھا کتنا کسب باہوں میں اور رہوں میں کتنی لالی تھی۔ یوں لگتا تھا دو ہاتھ لگے اور ناؤ پورم پار لگی، یوں لگتا تھا دو ہاتھ لگے اور ناؤ پورم پار لگی۔ ایسا نہ ہوا، ایسا نہ ہوا، ہر دھارے میں کچھ ان دیکھی منجھاریں تھی، کچھ ماجی تھے انجان بہت، کچھ بے پر تھی پتواریں، کچھ ماجی۔ ایسا نہ ہوا، ہر دھارے میں کچھ ان دیکھی منجھاریں تھی، کچھ ماجی تھے انجان بہت، کچھ بے پر تھی پتواریں تھی۔ اب تم ہی کہو کیا کرنا ہے، اب کیسے پار اترنا، اب تم ہی کہو کیا کرنا ہے، اب کیسے پار اترنا ہے۔ ساری یاد ہوئی۔ اب جتنے چاہو دوش دھرو، اب جتنے چاہو، اب جو بھی چاہو چھان کرو، اب جتنے چاہو دوش دھرو، ندیاں تو وہی ہے، گھاؤ وہی، اب تم ہی کہو کیا کرنا، اب کیسے پار اترنا۔ تشریف لا رہے ہیں، براہ کرم ان کا استقبال کیجیے جناب افضل سے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو میں بزم ادب فرد کا شکر گزار ہوں کہ آج کے اس پرسکون دور کے اندر انہوں نے یہ اس کا اہتمام کیا اور جس لگن اور شوق کے ساتھ احباب جو ہیں اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور توفیق دے، اسی قسم کی محفلوں کا انعقاد کرے۔ ذرا سی دیر لگتی ہے، ذرا سی دیر لگتی ہے، زمانہ دوست ہو جائے تو بہت محتاط ہو جاؤ، زمانہ دوست ہو جائے تو بہت محتاط ہو جاؤ کہ اس کے رنگ بدلنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ کوئی خواب دیکھو اسے فوراً بھلا دے، کوئی خواب دیکھو اسے فوراً بھلا دے کہ نیندیں ٹوٹ جانے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ کسی کو دکھ کبھی دینا تو اتنا سوچ کر دینا کہ کسی کی آہ لگنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ بہت سی معتبر ہیں جن کو محبت راس آ جائیں، کسی کو راہ بدلنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ اس کے ساتھ کچھ میرے ایک چند شعر ہیں جو پنجابی میں ہیں، لیکن میں نے کہا چلے اس کو ہی آپ کا شیئر کر دیتا ہوں۔ جو میرے دوست احباب جو ہیں یا پنجابی سے ذرا کم علم رکھتے ہیں ان سے معذرت۔ غصے وچ نہ آیا کر، ٹھنڈا کر کے کھایا کر، غصے وچ نہ آیا کر، ٹھنڈا کر کے کھایا کر۔ اینٹی مزاحمت کی بات ہے۔ آگے سنے، جن تیرے بھی پھر جان گے ایویں نہ گھبرا، جن تیرے بھی پھر جان گے ایویں نہ گھبرایا کر۔ پیار دے ایسے بوٹے لا سارے پنڈ تے سایہ کر، پیار دے ایسے بوٹے لا سارے پنڈ تے سایہ کر۔ اپنے اندروں جھوٹ لکا سچ کا ڈھول بجایا کر۔ یہ ہے آج اس کی اس قدر ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو، ٹر جایا رکھی سکھی کھا کے تو سجدے میں ٹر جایا کر۔ من اندر تو چاڑو دے اندر باہر صفایا۔ بہت شکریہ۔ جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ میں دعوت کلام دے رہا ہوں بہت ہی محترم شخصیت محترمہ ڈاکٹر عطیہ کہ وہ تشریف لائیں اور عزم کا صبر و رضا کا ذکر کریں، وقار و عزم کا صبر و رضا کا ذکر کروں، زبان گونگ ہے کس رہنما کا ذکر کروں، اور لکھوں جو عظمت آدم فنا کا ذکر کروں، لکھوں جو عظمت آدم فنا کا ذکر کروں، کروں جو ذکر بقا کربلا کا ذکر کروں۔ وجود دین و عدالت کی پاسبانی کی، وجود
दीन और अदालत की पासबानी की बना दे शकी जो उसकी दिया का जिक्र कि जिसका रोज़े शहादत यकीन दिलाता है, कि जिसका रोज़े शहादत यकीन दिलाता है कि अदल रूहे निजामत नहीं तो कुछ नहीं। वजूद अदलिया कायम हो सर बसर लेकिन, वजूद अदलिया कायम हो सर बसर लेकिन निफाज़े अदल की जुर्रत नहीं। वजूद अदलिया कायम हो सर बसर लेकिन निफाज़े अदल की जुर्रत नहीं, कुछ भी नहीं। दिखाई फर्क इमामत में और हुकूमत में, दिखाए फर्क इमामत में और हुकूमत में उसी हिदायत बे इंतहा का जिक्र। मैं दरख्वास्त करूंगा अपने दोस्त जनाब अशरफ आपसे क्यों तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ। जैसा कि हमें मालूम है कि तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया और गज़ा में तो इसराइल अपना जुल्म व सितम जारी रखे हुए है और बाहैसियत उम्मा हम उसमें मुस्तकिल जो है नाकाम भी हैं और फेल भी हो चुके हैं, हो रहे हैं। उसी हवाले से मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, एक नाज़म पेश करना चाहूँगा। ए अर्ज़ मुक़द्दस पेश करूँ तुझे नजराना जहाँ, ए अर्ज़ मुक़द्दस पेश करूँ तुझे नजराना जहाँ, ए अल-कुद्स तू तो है मेरा जुज़्व ईमान। ए अर्ज़ मुक़द्दस पेश करूँ तुझे नजराना जहाँ, ए अल-कुद्स तू तो है मेरा जुज़्व ईमान। तेरे बेटों का लहू कर्ज है मुझ पर, तेरे बेटों का लहू कर्ज है मुझ पर, मेरी बेहिसी के सिर्फ करता हूँ दुआ। तेरे बेटों का लहू कर्ज है मुझ पर, मेरी बेहिसी के सिर्फ करता हूँ दुआ। तेरी बेटियों को आंचल में समेटूं कैसे, तेरी बेटियों को आंचल में समेटूं कैसे, तोड़कर खौफ का पुत है हिम्मत इतनी कहाँ। तेरी बेटियों को आंचल में समेटूं कैसे, तोड़कर खौफ का पुत है हिम्मत इतनी कहाँ। तेरी शान के तू है नबियों की ज़मीं, तेरी शान के तू है नबियों की ज़मीं, होती नहीं पैदा मुझ में रूह है मुसलमान। शुक्रिया। तेरी शान के तू है नबियों की ज़मीं, होती नहीं पैदा मुझ में रूह है मुसलमान। कहाँ से लाऊं अपनी दुआओं में असर, कहाँ से लाऊं अपनी दुआओं में असर, बेअमल बेतौक़ीर हूँ मुनाफिक मुसलमान। शुक्रिया। कहाँ से लाऊं अपनी दुआओं में असर, बेअमल बेतौक़ीर हूँ मुनाफिक मुसलमान। और ये आखिरी शेर है। ए आज औसाफ है, आज औसाफ बनी इसराइल की हामिल उम्मत। गौर फरमाइए। ए आज औसाफ बनी इसराइल की हामिल उम्मत, बसती है सीने में जिसके फ़कत याद रखता था। बंदे को खुदा क्या दिखना, और पत्थर को गौहर, दीवार को दर, कंद को हुमा क्या दिखना। लोग अपना अपना कलाम पेश करते रहे। मैं अली अफजल साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। हम दोनों में बन नहीं सकती, हम दोनों में बन नहीं सकती, मुझसे अलग मेरे यार का दुख है। हम दोनों में बन नहीं सकती, मुझसे अलग मेरे यार का दुख है। उसको बस गद्दार का दुख है, मुझको पहरेदार का दुख है। हम दोनों में बन नहीं सकती, हम दोनों में बन नहीं सकती, मुझसे अलग मेरे यार का दुख है। उसको बस गद्दार का दुख है, मुझको पहरेदार का। तो अब ये एक ताज़ा गज़ल अभी इसी प्रोग्राम का सोच के लिखी है, तो आपको पसंद आएगी। चाहे जितनी भी हो रफ्तार नहीं आ सकती, चाहे जितनी भी हो रफ्तार नहीं आ सकता,
میں ہوں اس پار میں اس پار نہیں آ سکتا، چاہے جتنی بھی رفتار نہیں آ سکتا، میں ہوں اس پار میں اس پار نہیں آ سکتا، بیچ دے اپنا ہنر لے لے یہ سکے تیرے، بیچ دے اپنا ہنر لے لے یہ سکے تیرے، تیری باتوں میں یہ فنکار نہیں آ سکتا، بیچ دے اپنا ہنر لے لے یہ سکے تیرے، تیری باتوں میں یہ فنکار نہیں آ سکتا، کھولنی ہوں گی تمہیں اور بھی پرتیں روح کی، کھولنی ہوں گی تمہیں اور بھی پرتیں روح کی، سامنے ایسے تو کردار نہیں آ سکتا، کھولنی ہوں گی تمہیں اور بھی پرتیں روح کی، سامنے ایسے تو کردار نہیں آ سکتا، اور خود اٹھایا ہے اسے، خود اٹھایا ہے اسے اور یہ حصہ ہے میرا، خود اٹھایا ہے اسے اور یہ حصہ ہے میرا، تیرے کاندھے پہ میرا بار نہیں آ سکتا، تیرے کاندھے پہ میرا بار نہیں آ سکتا۔ اور ہم میں سے بہت سے خوش قسمت لوگوں کے ایسے دوست ہوں گے کہ وہ آپ کے چہرے کے تاثرات سمجھ کر دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کچھ بہتر نہیں، تو اسی پس منظر میں یہ شعر ہے کہ دوسرے مان لیں گے دیکھ کے ہنستا چہرہ، دوسرے مان لیں گے دیکھ کے ہنستا چہرہ، تیری باتوں میں تیرا یار نہیں آ سکتا، اور خود سے آؤ نہ کبھی سمجھو نہ حاجت دل کی، خود سے آؤ نہ کبھی سمجھو نہ حاجت دل کی، ہر دفعہ چل کے طلبگار نہیں آ سکتا، ہر دفعہ چل کے طلبگار نہیں آ سکتا۔ اور یہ آخری شعر ہے سہیل کا، تو نے افضل کو بگاڑا ہے بہت الفت میں، تو نے افضل کو بگاڑا ہے بہت الفت میں، اتنا بیکار کسی کار نہیں آ سکتا، اتنا بیکار کسی کار نہیں۔ میں شکریہ ادا کروں گا ذکی صاحب کا، جب میں نے اس کا موضوع دیکھا مشاعرے کا، مزاحمتی مشاعرہ، تو میں نے ان کو فون کیا ان گریٹ پینک، تو انہوں نے مجھے ٹیوٹوریل دیا جس سے مجھے پتہ چلا کہ کیا چیز ہے اور میں کیا پڑھ سکتا ہوں۔ تو پہلی نظم ہے، پھر افغانستان کا وار جو ہوئی تھی اسی کا پس منظر ہے، اس کو دھیان میں رکھیے کہ آگ ایک بھڑکی ہے اور جور و ستم جاری ہے، آگ ایک بھڑکی ہے اور جور و ستم جاری ہے، ہر طرف جنگ کا ماحول ہے بمباری ہے، ہر طرف جنگ کا ماحول ہے بمباری ہے، بدگمانی کی سیاہی سے فضا ہے بوجھل، بدگمانی کی سیاہی سے فضا ہے بوجھل، شک سے بھڑکائے ہوئے شعلے ہیں چنگاری ہے، بدگمانی کی سیاہی سے فضا ہے بوجھل، شک سے بھڑکائے ہوئے شعلے ہیں چنگاری ہے، اور بے رخی رسم زمانہ سی ہوئی جاتی ہے، بے رخی رسم زمانہ سی ہوئی جاتی ہے، اور تاریخ کے برقوں میں رواداری ہے، بے رخی رسم زمانہ سی ہوئی جاتی ہے، اور تاریخ کے برقوں میں رواداری ہے، ہوئے تذلیل کے حقدار تمیز و تہذیب، ہوئے تذلیل کے حقدار تمیز و تہذیب، اب زمانے کا چلن جھوٹ ہے مکاری ہے، کتنے بدمست ہیں یہ اہل ستم اہل انا، کتنے بدمست ہیں یہ اہل ستم اہل انا، چاہے مشرق ہو یا مغرب ہو یہ بیماری ہے، چاہے مشرق ہو یا مغرب ہو یہ بیماری ہے، چل پڑے ہیں سوئے مقتل یہ جہازی بیڑے، جیسے ہی سنتے ہیں آواز ویسے ہی بیڑے چلنا شروع، چل پڑے ہیں سوئے مقتل یہ جہازی بیڑے، کس قدر جنگ کا سامان ہے زردانی ہے، اور چیختے بھوک سے بے یار و مددگار یتیم، چیختے بھوک سے بے یار و مددگار یتیم، کتنے مرجھائے سے پھولوں کی پھلواری ہے، بے گناہوں پہ اچانک سے نشانہ کرنا، بے گناہوں پہ اچانک سے نشانہ کرنا، یہ دلیری نہیں بزدل کی ریاکاری ہے۔ اور آخری شعر بہت طلب ہے کہ متحد ہو گئے مقصد میں جہاں کے ظالم،
मुत्तहिद हो गए मकसद में जहाँ के जालिम कत्ल मजलूम की किस शान से तैयारी है। मुत्तहिद हो गए मकसद में जहाँ के जालिम कत्ल मजलूम की किस शान से तैयारी। मैं यही सोच रहा हूँ मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। तो थोड़ी सी मेरी जो है वो है तो मज़ाहमती शायरी, लेकिन थोड़ा सा उसमें मस्बत पहलू भी है। लो दीवानों बीत चली शब गिनती के कुछ तारे हैं, लो दीवानों बीत चली शब गिनती के कुछ तारे हैं, मौसमी गुल की पहली सहर के सारे फूल तुम्हारे हैं। हम तुम कब तक घर लुटवाएं, आखिर कब तक धोखे खाएं, रहबर बन के लूटने वालों कितने रूप तुम्हारे हैं। किसने हवाओं को रोका, किसने शोलों को टोका है, तुम भी लाख जतन कर देखो अंगारे अंगारे हैं। या तो दुख सुख मिलकर बांटो वरना चमन का नाम ना लो, या तो दुख सुख मिलकर बांटो वरना चमन का नाम ना लो, ये कैसा इंसाफ है जिसमें सारे फूल तुम्हारे हैं। तुमसे अहले सरवत को हम अपना कहीं तो कैसे कहें, तुमको मुबारक हो हर नेमत, हम तो भूख के मारे हैं। पत्ती पत्ती गुंचा गुंचा अपने खून से सेंचा है, पत्ती पत्ती गुंचा गुंचा अपने खून से सेंचा है, इस गुलशन के कांटे हमको फूलों से भी प्यारे। तो वही है कि पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान अपना ही है। मौसम की बेकैफी पे क्यों यास के फूल पिरोते हो, पत्तों का झड़-झड़ कर गिरना फसले गुल के इशारे। गुलशन गुलशन फूल बखेरो, अफसानों में रंग भरो, प्यार की खुशबू ने दुनिया में क्या क्या रंग निखारे हैं। वक्त के हाथ से गिर के माजिद कितने सागर टूट गए, मैं खाने में रहने वाले भी कितने बेचारे हैं। बेचारे हैं, बेचारे रहने वाले। मोहतरमा शौकत कलामी शायर पेश कर रही थी। अब मैं जनाब दरख्वास्त करूँगा अपने मोहतरम दोस्त जनाब डॉक्टर आतिफ मलिक साहब से कि वो तशरीफ लाएँ। ये पहले भी पढ़ी हुई है, लेकिन चूंकि मज़ामती शायरी है, नज़म का उन्वान है अपॉर्चुनिटी। एक साहिब फरजाना ने सबको था अफ्तार पे बुलाया, खजूर खिलाई, मेंबर पार्लियामेंट का खिताब सुनवाया। जब देश ने फिर इस देश का हमको बतलाया, और हारमनी का अपना सबक हमको पढ़ाया। लीडरा फिर MP नाल फोटो छिके, बाकी रह गए भुखे बैठे। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। We gathered the community, there was an opportunity, look at it with the immunity। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਿਆ, ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਣਿਆ ਕੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਾਵੇ, ਭੋਲੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ये अपॉर्चुनिटी तो नहीं। पंजाबी ही की नज़म, और चूँकि उस लिहाज से एक नज़म पुरानी है, पढ़ी भी पहले हुई है, लेकिन दौर ऐसा है कि रुका ही हुआ है। हमेशा हर कुछ अरसे बाद एक आध आदमी मार दिया जाता है कलमा पढ़ता लास्टिमी के नाम पे। तो नज़म है जी पंजाबी की, साडा पिंड जे तू मेरे नाल चले थे तेरे झूठ तू सच में मनना, जे तू मेरे नाल चले थे तेरे झूठ तू सच में मनना। तू है उच्चा, तू है सुच्चा, पावे तू है गंद ते लुच्चा, जेड़ा अपनी अकल लड़ाए वो ये साडा दुश्मन जाने।
ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹੀਏ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੰਨਤ ਠੇਕਾ, ਰੱਬੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ, ਅਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਾਫਰ ਮਾਰੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਅਕਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੂੰ ਲਾ ਦੇता, अकल में फेर ला देता। नज़म फ़लस्तीन और अपने मुल्क तक, मैंने भी फ़लस्तीन पे भी लिखा है, अफगानिस्तान पे भी, लेकिन एक नज़म आज आज़ाद से पहले नहीं पेश हुई। नज़म का उन्वान है बारूद आज रोया है। बारूद आज रोया है। ये इस नज़म का पस मंज़र ये है कि कुल्लूस में एक मदरसे की हिफ्ज़ कुरान की तकरीब, इस्तनाद तक़सीम असनाद की तकरीब थी और ऊपर से उस पर बमबारी हुई, जिसमें वो हुफ़ाज़ बच्चे जो थे उनकी एक बहुत बड़ी तादाद, मेरे ख्याल में कोई 72 बच्चे थे ये जो शहीद हुए, उस पर ये नज़म लिखी थी मैंने। ज़मीन संगलाख है, फसल क्या फूटेगी, हल्क संगलाख है, आवाज क्या निकलेगी, ज़हन संगलाख है, सोच क्या उठेगी, दिल संगलाख है, आंख क्या बरसेगी, एक बेहसी का आलम है, आलम पर एक बेहसी का आलम है। बच्चों के इमामों से कफन मत बनाएंगे, इनकी सन्नतों को साथ मत बदलाएंगे। हमको ये मत बतलाइए कौन थे ये क्यों थे, किनके ये बच्चे थे, कैसे उनको पाला था। हम अक़वाम आलम में अमन लेकर आए हैं, कौपले मसल कर हम अमन लेकर आए हैं। हमको आईना ना दिखलाइए, मुतमईन रहिए, बारूद आज रोया है, हमारी सफाकी पर बारूद आज रोया है, बारूद आज लखनवी के पेश करना चाह रहा हूँ। इनको भाएगा भी साथ को माशाल्लाह से है, और इत्तेफाक है कि हमारे हाथ आ गए। ये या तो परवाज में होते हैं या घर पे होते हैं, लेकिन आज ये दोनों जगह छोड़ के हमारे साथ पड़ती है आके जान पर आंखें बलाए दिल, या रब किसी बशर का किसी पर ना आए दिल। पड़ती है आके जान पर आखिर बलाए दिल, या रब किसी बशर का किसी पर ना आए दिल। तेरे बगैर किसी की तमन्ना करे बशर, तू आरज़ुए जहाँ है तू है मदाए दिल। और जो कुछ सलूक तूने किए इस गरीब से, क्यों बेवफा बता तू यही थे जज़ाए दिल। और ताबो तवान सब्र फिरत कब के चले ताबो तवान सब्र फिरत कब के चल दिए, रखते हैं कायनात में हम क्या सिवाए दिल। और गाड़ा फलक ने फिर किसी आशिक को खाक में, गाड़ा फलक ने फिर किसी आशिक को खाक में, मदद से आ रही है सदा हाय हाय दिल। ऐसा कहाँ अनीस कहाँ ऐसा गमगुसार, बेगाना सबसे है जो हुआ आशनाए दिल। और छोड़ा अगर अजल ने वफा जीस ने भी की, छोड़ा अगर अजल ने वफा जीस ने भी की, वो बेवफा दिखाऊंगा तुझको वफाए दिल। आंधली मिल के करें आवाज़ारियां, तो हाय पुकार मैं चिल्लाऊं हाय दिल। मेरा मोहतरम साहब, आज का मौजू मज़ाहमती शायरी आपने जो सुनाई फैज़ की आपने, तो फैज़ का एक शेर जो मुझे मज़ाहमती शायरी की फैज़ की नज़र आता है कि हल्का किए बैठे रहो शम्मा को यारो, कुछ रोशनी बाकी तो है हर चंद के कम है। तो बस यही आज का मिजाज है पूरी दुनिया का मज़ाहमती शायरी के हवाले से। जब ये इनवाइट आया था तो मैंने कुछ तवा आजमाई करी थी, तो उसी में से कुछ 4-6 शेर 2 गज़लों के मैं पेश करता हूँ। कैसी सितम की रात है
ڈھلتی نہیں ہے یہ رات کیسی رات ہے، کٹتی نہیں ہے یہ، اور تیرے ستم شار ہے مدت سے جن کے پاس، مدت سے ان کے ہاتھ سے گرتی نہیں ہے یہ، مدت سے جن کے پاس ہے گرتی نہیں ہے یہ، اور اے تو کہ تیری بات پہ لبیک کہہ دیا، اب اور تو کسی کی بھی سنتی نہیں ہے یہ، اب اور تو کسی کی بھی سنتی نہیں ہے یہ، اور مشعل جلا رہا ہوں اندھیرے میں خون سے، مشعل جلا رہا ہوں اندھیرے میں خون سے، مالک یہ کیا ستم ہے کہ جلتی نہیں ہے یہ، مالک یہ کیا ستم ہے کہ جلتی نہیں ہے یہ۔ آپ شعر ہے اس کا کہ کیوں اپنی سیدھی راہ سے بھٹکی ہوئی ہے قوم، کیوں راہ مستقیم پہ چلتی نہیں ہے یہ، کیوں راہ مستقیم پہ چلتی نہیں ہے یہ۔ اور کچھ اسی میں ہے 4 شعر اور۔ ایک مدت سے یہی غم کی فضا طاری ہے، مستقل شام غریباں ہے عزاداری ہے، مستقل شام غریباں ہے عزاداری ہے، اور ہم نے خون دے کے ہی سینچا ہے وطن کو، پھر بھی ہم پہ الزام ہے، الزام بھی غداری ہے، ہم پہ الزام ہے، ہم نے خون دے کے ہی سینچا ہے وطن کو، پھر بھی ہم پہ الزام ہے، الزام بھی غداری ہے، اور ایک ظالم نے بدل ڈالا ہے دنیا کا نظام، عالم خوف ہے دہشت کی فضا طاری ہے، عالم خوف ہے دہشت کی فضا طاری ہے۔ اور شعر سے کہ دیس کی اپنے حفاظت کسے سونپے آخر، دیس کی اپنے حفاظت کسے سونپے آخر، میر لشکر تو میرا آپ کا درباری ہے، میر لشکر تو میرا، دیس کی اپنے حفاظت کسے سونپے آخر، میر لشکر تو میرا آپ کا درباری ہے۔ اور آخر سے رسکر کے تم بھی اخبار نہ پڑھنا میرے یاروں، کیونکہ ہر خبر آج کے اخبار میں سرکاری ہے، ہر خبر آج کے اخبار میں سرکاری ہے، اور سرکاری ہے تو کافی لگا نہیں وہ اس میں بھی لگے گا۔ غم حیات کے موسم بدل گئے کیسے، چراغ دل کے اندھیرے میں جل گئے کیسے، مصائبوں نے
بنایا تھا برف کی مانند، ہم ایک شوخ نظر سے پگھل گئے کیسے، ہم ایک شوخ نظر سے پگھل گئے کیسے، اور امید جن سے تھی راہ جنون نبھانے کی، وہ لوگ وقت کے سانچے میں ڈھل گئے کیسے، وہ لوگ وقت کے سانچے میں ڈھل گئے کیسے، اور ستارے جذب ہوئے گرد راہ میں کیا کیا، خیال و خواب کے آئیں بدل گئے کیسے، خیال و خواب کے آئیں بدل گئے کیسے، اور وہ لوگ ہم جنہیں سمجھے کہ تھے فرشتے ہیں، قریب آئے تو چہرے بدل گئے کیسے، قریب آئے تو چہرے بدل گئے کیسے۔ آخری شعر سے اٹھا کہ ہر ایک سایہ دیوار کی لپیٹ میں ہے، نہ جانے آپ ہی بچ کر نکل گئے، نہ جانے آپ ہی بچ کر نکل گئے کیسے، ہر ایک سایہ دیوار کی لپیٹ میں ہے، نہ جانے آپ ہی بچ کر نکل گئے کیسے۔ آخر میں ایک سلوک کی پہلے سلوک کی مثال پہلے تو بھی آئے اے جنوں کچھ تو کھلے، آخر میں کس منزل میں ہوں جوارے یار میں یا کوچے قاتل میں ہوں، پابجولا اپنے شانوں پر لیے اپنی سلیب، میں سفیر حق ہوں لیکن نرغے باطل میں ہوں، میں سفیر حق ہوں لیکن، اور جشن فردا کے تصور سے لہو گردش میں ہے، حال میں ہوں اور زندہ اپنے مستقبل میں ہوں، حال میں ہوں اور زندہ، اور دم بخود ہوں اب سرے مقتل یہ منظر دیکھ کر، میں کہ خود مقتول ہوں لیکن صف قاتل میں ہوں، میں کہ خود مقتول ہوں۔ اور آخری شعر اس کا کیا ہے؟ ایک زمانہ ہو گیا بچھڑے ہوئے جس سے سرور، آج اسی کے سامنے ہوں اور بڑی محفل میں ہوں، آج اسی کے سامنے ہوں اور بھری محفل میں ہوں، کہ آنکھوں کے چراغوں میں اجالے نہ رہیں گے، آ جاؤ کہ پھر دیکھنے والے نہ رہیں گے، آ جاؤ کہ پھر دیکھنے، اور جا شوق سے لیکن پلٹ آنے کے لیے جا، ہم دیر تک اپنے کو سنبھالے نہ رہیں گے،
हम देर तक अपने को संभाले न रहेंगे। ऐ ज़ौक़ सफर खैर हो, नजदीक है मंजिल, सब कहते हैं अब पाँव में छाले न रहेंगे। सब कहते हैं अब पाँव में चाले न रहेंगे। और शम्मे जो बुझी बुझने दे, दिल बुझने ना पाए। ये शम्मा जो हुई गुल तो उजाले न रहेंगे। ये शम्मा जो हुई गुल तो, आखिरी शेर के, क्यों जुल्मते गम से हो उमार इतने परेशान। बादल ये हमेशा ही तो काले न रहेंगे। बादल ये हमेशा ही तो काले न रहेंगे। आ जाओ कि फिर देखने वाले न रहेंगे। आ जाओ कि फिर देखने। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, हम आप सबके बेइंतहा शुक्रगुज़ार हैं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। इस महफिल को रौनक बख्शी। आपके बगैर ये महफिल जमती भी नहीं, बर्पा भी नहीं होती और इस उरूज को पहुँचती भी नहीं। हम आप साहब मैं वज़ीर अदब की जानिब से आप सबका बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह।